صلی وسلم مولاي صلی وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ یوٹیوب پر میرے بہت سے دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ سورہ مزمل باموکل میں ان کو دوں، تو دوستو باموکل سورہ مزمل کی روحانیت ایک بہت بڑی روحانیت ہے، اور باموکل پڑھنے کے لیے آپ کا روحانی قد بھی اتنا ہی چاہیے کہ جسے آپ برداشت کر سکیں۔ سورہ مزمل اگر بغیر موکلات کے آپ سادہ ہی پڑھ لیں تو اس کی افادیت سے آپ ہر دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکیں گے۔ مجھے عرصہ 30 سال ہوا سورہ مزمل پڑھتے ہوئے، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی باموکل پڑھنے کی جرت نہیں کی، کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بغیر موکل کے سورہ مزمل سے جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ باموکل کیا کوئی عام کلام سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ اس کلام کے ملائکہ کو نام لے کر بلا رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ آپ ان کی قوت کو برداشت کر سکیں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کلام ہو، آپ اس کو باموکل نہ پڑھیں۔ یا تو آپ میں اتنے اوصاف ہونے چاہیے، اتنا تصرف روحانی ہونا چاہیے، آپ کا روحانی قد اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی باموکل 1 آیت 2 آیت ہی پڑھیں تو آپ کو اس سے فائدے پہنچ جائیں۔ میں اپنے دوستوں سے یہی عرض کروں گا کہ آپ یہ ضد چھوڑ دیں۔ میری کتاب تجلیات مزمل، اس میں عادات کی قوت دی ہے میں نے، اور سورہ مزمل کے عادات میں نے خود اخذ کیے ہیں، ایک ایک حرف کو اور زیر زبر کے ساتھ کیے ہیں۔ عادات شمسی بھی ہیں، ملفوظی بھی ہیں، پوری سورہ مبارکہ کے عادات ہیں۔ اس عادات کی قوت کے مطابق جو میں نے خود سے اخذ کیے ہیں ان کے موکلات، لیکن میں نہیں کہوں گا پھر بھی کہ آپ سورہ مزمل باموکل پڑھیں، آپ بے موکل پڑھ لیں۔ آپ اس کے آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ہمیں شروع سے لے کر اب تک جب بھی قرآن پڑھایا گیا اور ہماری نصاب میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ قرآن میں جب الف لام میم ہم 3 لفظ پڑھیں گے 30 نیکی آ جائیں گی، اور ہم اب تک قرآن اسی نیت سے پڑھتے آئے ہیں کہ اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 3 لفظ پڑھے 30 نیکی ہو گئی۔ تو ہم نے کبھی اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کی تفسیر جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کر بھی لی 2-3% لوگ نے، تو کبھی اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن صرف نیکیوں کے لیے نہیں ہے، اس سے کفار نے فائدے اٹھائے ہیں، اور ہماری کتاب ہے یہ، اور ہم اہل کتاب ہونے کے باوجود بہت پیچھے ہیں ان سے۔ لہذا روحانیت اپنی جگہ پر، آپ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور ایسے دوست جو کہ بضد تھے بار بار مجھے میسیج کر رہے تھے کہ باموکل سورہ مزمل دیں، تو میری اتنی ہمت اور جرت نہیں ہو رہی ہے کہ میں پوری سورہ مبارکہ کے موکلات ان کے سامنے پیش کر کے رکھ دوں۔ ملائکہ آپ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ حرف الف، بڑے موکل اس کے ملائکہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ الف کو ملفوظی ہم لکھتے ہیں الف لام سے، تو اس کے عدد 111 بنتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتحت جو بڑے موکل ہیں وہ 111 ہیں، اور ہر لائن میں 111 پھر ان کے موکل ہیں، خدام ہیں۔ پھر یہ سلسلہ نیچے چلتے ہوئے
موکل سفلی، موکل علوی اور پھر خدام، اور یہ ایسا ایوان العمل، جنات العمل، یہ چلتے ہوئے جنات سفلی تک آتا ہے، جسے عام طور پر موکل کہہ دیا جاتا ہے۔ جنات سفلی تصرف میں آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خربوں کی تعداد میں ایک جماعت ہے، جو کہ جب کوئی شخص ایک لفظ بھی قرآن پاک کا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بار بار پڑھنے سے اس کی زبان میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے جسم میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ نور صاحب وظیفہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس موکلات کی غذا ہوتا ہے، اس روحانیت کی غذا ہوتا ہے، اور جب جس شخص سے کوئی غذا مل رہی ہوتی ہے تو وہ روحانیت اس کے تصرف میں آ جاتے ہیں۔ اب وہی وظیفہ، وہی کلام اگر کوئی شخص 5 بار 7 بار 10 بار پڑھ کر اللہ سے حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جو پہلے اس نے وظیفہ کیا ہے، کئی ہزار بار یا لاکھ بار پڑھا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ ایک حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے وہ عبادت اور ریاضت اور اپنے نفس کو مار کر کی ہے، اور وہ نور اس کام کے لیے نکل پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جب آپ کوئی بھی کلام پاک کئی ہزار پڑھنے کے بعد اپنے مداومت میں، اپنے ورد میں چند بار رکھیں، اور جب آپ اس کے ذریعے حاجت کریں، دعا کریں تو اللہ پاک وہ حاجت پوری فرما دیں۔ تو دوستوں کی خدمت میں جو کہ چاہتے ہیں کہ میں باموکل سورہ مزمل پیش کروں، تو صرف پہلی 5 آیات باموکل میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے کتنے موکلات ہیں اور اسے پڑھنا چاہتے ہیں، پھر کتاب تجلیات مزمل جو انشاءاللہ قریب آ جائے گی۔ یہ کتاب عرصہ دراز سے میں لکھ رہا ہوں، کئی سال ہو گئے، بہت سے دوستوں کو معلوم ہے، اور اس کتاب میں تمام میرے مجرب وظائف ہیں، اور یہ کتاب کہیں سے کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ اگر کاپی پیسٹ کرنی ہوتی میں پہلے 1-2 سال میں ہی لکھ کر رکھ چکا ہوتا۔ 15 سال 20 سال ہو گئے مجھے یہ کتاب لکھتے ہوئے، اور ایک کتاب لکھنا اور میں فرق ہے کاپی پیسٹ ہونے میں اور لکھنے میں، اسی وجہ سے اس کتاب کو اتنا دیر لگی ہے۔ تو اب اس کے میں پہلی 5 آیات باموکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص، یا ایہا المزمل وعقائل، یا ایہا المزمل وعقائل، یا ایہا المزمل وعقائل، قم اللیل الا قلیلا، بحق یادی تعیل، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تغزائیل، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا بدقب یا عیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یا یرغائیل۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلی 5 آیات مبارکہ ہیں، اور اس میں اگر آپ لکھنا چاہیں موکلات، میں ملفوظی ان کے نام لکھوا دیتا ہوں۔ پہلی آیت کے جو موکل ہیں وعقائل، واو عین قاف الف کا آگے ایل آئے گا۔ دوسری آیت مبارکہ قم اللیل الا قلیلا، اس کے موکل ہیں دی تعیل، دال یہ تے الف اور آگے ایل۔ تیسری آیت نصفہ او انقص منہ قلیلا، ان کے موکل ہیں تلزائیل، توئیں لام زال الف اور ایل آئے گا۔ چوتھی آیت او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، بدقب یا ایل، بے توئیں قاف دو نقطہ والا، بے یہ الف اور ایل۔ اور آخری 5ویں آیت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان کے موکل ہیں یرغائیل، یہ رے غائن الف اور پھر آگے ایل آئے گا۔ میں پھر ایک بار یہ گزارش کروں گا، باموکل نہ پڑھیں۔ میرا اپنا ذاتی جو طریقہ کار ہے، سورہ مزمل ہر نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنے کا ہے، اسے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔
اور دعا میں نماز کے بعد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کئی دعائیں مانگنے کے بجائے صرف سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کی چلا کشی کا شوق ہے تو فی الوقت میں یہی کہوں گا کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے 5 بار سورہ مزمل کا ورد رکھیں، اول آخر درود مزمل 5 بار، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم مولاي صل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہے یہ سر سب سے زیادہ